ویلکم بیک. جی ہاں, آج ہم بات کر رہے ہیں بریکنگ نیوز پہ, اس کے اثرات اور معیار پر, اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مجاہد بریلوی صاحب نے. السلام علیکم مجاہد صاحب. وعلیکم السلام پارس. مجاہد صاحب, یہ بریکنگ نیوز ہے کیا اور کیا ہونی چاہیے؟ دیکھو پارس, ایک زمانے میں جب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا اور اخبار جو ہے وہ نکلتا تھا صبح کے کوئی 4 بجے, یعنی پرنٹ جاتا تھا 3 بجے اور 4 بجے تک وہ مارکیٹ میں آ جاتا تھا اور ہمارے گھروں میں 6 بجے تک پہنچ جاتا تھا. تو ہم لوگ جو اخبار والے ہوتے تھے انہیں اگر کوئی 2 بجے یا 3 بجے یہ خبر مل جاتی تھی کہ فلاں گورنر تبدیل ہو رہا ہے, فلاں جو ہے آرڈیننس آنے والا ہے, فلاں حکومت تبدیل کرنے والی ہے, تو وہ خبر ہم اپنی جیب میں رکھتے تھے اور رات کے 2 بجے اپنے ایڈیٹر کو جا کے وہ دے دیتے تھے کہ صاحب یہ ہے بریکنگ نیوز. اور صبح ہم دیگر اخباروں کے مقابلے میں سب سے بڑی ہیڈ لائن یہ ہوا کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ جب نوائے وقت اور جنگ نکلے تو ایک بار نوائے وقت نے, عارف نظامی نے یہ خبر دی کہ الیکشن جو ہیں ان کی تاریخ طے ہو چکی ہے. تو اس پر بڑا داد بھی ملتی تھی, رپورٹر کو انعام بھی ملتا تھا. اب جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس میں ایک اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب دن کے وقت ہمیں کوئی بڑی خبر آ جاتی تھی کہ فلاں جو ہے اقتدار سے محروم ہو گیا, فلاں جج کو نکال دیا گیا, فلاں قتل ہو گیا, تو پھر ایک ضمیمہ نکلتا تھا ایک صفحے کا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ شاید 8 آنے یا 1 روپے کا بکتا تھا اور وہ پورے شہروں میں پھیل جاتا تھا. اب جب الیکٹرانک میڈیا جس کی طرف آیا, جس طرح میرے خیال میں پارس تم پوچھنا چاہتی ہو, جی بالکل, کیا ہونی چاہیے؟ مثلا یہ کہ بریکنگ نیوز وہ ہونی چاہیے جس کا تعلق پاکستان کے یا کے حوالے سے عوام کی اکثریت سے ہو اور ان کے لیے وہ ایک حیران کن ہو. لیکن مجاہد صاحب, آج کل کچھ بریکنگ نیوز کلچر بہت عام نہیں ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی نیوز ہونا چاہیے. آج کل تو ہر خبر کو ہی بریکنگ نیوز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. وہ میرا کی منگنی ہو گئی, بریکنگ نیوز, میرا کی منگنی ٹوٹ گئی, بریکنگ نیوز, صدر اور وزیر اعظم اپنے ہاؤس سے نکلے, بریکنگ نیوز, وہ راستے میں پہنچے, بریکنگ نیوز, وہ پہنچ چکے, بریکنگ نیوز, وہ کس سے انہوں نے ہاتھ ملایا, بریکنگ نیوز. تو کیا معیار ہونا چاہیے؟ آپ بڑی خبر کی بات کر رہے ہیں نا. کیونکہ اس میں میں اور آپ, میرا چینل اور آپ کا چینل, کم و بیش ہم سب اس میں ملوث ہو چکے ہیں, اور یہ جو ریٹنگ اور فاسٹ ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے مقابلے میں اور مسابقت میں ہم خبریت کو ہی بھول چکے ہیں. اور یہی نہیں پارس, بعض وقت ہمارے کچھ جو رپورٹرز ہیں اور کچھ بہت تیز ہمارے جو نیوز ایڈیٹر ہیں, وہ ایک چینل کو پیچھے چھوڑنے کے لیے بعض ایسی خبریں بھی دے دیتے ہیں کہ جو خبر کنفرم نہیں ہوتی. اب تمہیں میں بتاؤں کہ گھوٹکی میں جب عمران خان کا جلسہ ہوا اور میں جب واپس آ رہا تھا تو مجھے صبح یہ خبر ملی کہ عمران خان جو ہیں وہ سکھر میں پریس کانفرنس کرنے والے ہیں, اور ابھی میں نے دیکھا ٹی وی کے اس کے سامنے آیا کہ میر ہزار خان بجرانی نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے. یہ خبر دیکھ کر میں آگے بڑھ گیا, اور تھوڑی دیر بعد جب مجھے کسی نے اس بریکنگ خبر پر کہا کہ مجاہد صاحب آپ کیا کہیں گے, تو میں نے یقیناً ایک بڑا لمبا چوڑا تجزیہ پیش کیا کہ ہزار خان بجرانی کے آنے سے تو سندھ کی سیاست بدل جائے گی اور پھر جکرانی بھی آ جائیں گے. 2 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ وہ میر ہزار خان نہیں تھے, اور یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والے چینل نے یہ کرا تھا. اب اگر یہ ہوا تھا کہ آپ کے رپورٹر سے یہ غلطی ہو گئی تھی, آپ کے نیوز ایڈیٹر نہ صرف تردید آتی, سرزنش کی جاتی, کہا جاتا کہ فلاں رپورٹر نے یہ خبر غلط دی ہے, اس کو ہم نے لیٹر ایشو کیا گیا ہے, ہم اس پر معافی مانگتے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ جو خبر پہنچانے کی جلدی ہے, یہ جو دوڑے لگی ہوئے ہیں چینلز کے درمیان کہ پہلے بریکنگ نیوز ہم پہنچائیں, یہ جو ایک سفر ہے, تو پھر کیا اس کے پھر ڈرا بیکس بھی تو ہوتے ہیں نا, نقصان بھی ہوتا ہے. کیا پھر خبر کی ویلیو کم نہیں ہو رہی؟ کیا خبر کا لیول نہیں گر رہا, اس کا معیار نہیں گر رہا؟ ایک میں اور بھی تمہیں پارس بتا دوں کہ عام طور پر ہمارے یہاں الیکٹرانک کے میڈیا میں کہا یہ جاتا ہے کہ بریکنگ نیوز صرف 30 سیکنڈ میں ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کے چینل نے خبر دے دی کہ آج آصف زرداری چین روانہ ہو گئے, تو اس خبر کو دیکھ کر 30 سیکنڈ میں تمام چینل یہ خبر دینے لگیں گے. تو ایک تو یہ کہ اس کا دورانیہ 30 سیکنڈ ہوتا ہے. اصل یہ ہوتا ہے کہ جب 30 سیکنڈ بعد آپ دوسرے چینل کے مقابلے میں آئیں تو آپ یہ بتائیں کہ نہ صرف آصف زرداری چین جا رہے ہیں بلکہ چین میں ان کے ساتھ یہ معاہدہ بھی ہونے جانا ہے. تو اس کے بعد اگر ہم پیچھے بھی رہ جاتے ہیں تو ہمیں یہ کرنے کے بجائے کہ اسی خبر کو ہم دہراتے رہیں, ہم اس کا فالو اپ دیں, جو آج کل نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا کہ بریکنگ نیوز کوئی غلط بات ہے, اور اب تو ویسے بھی جیسے میں نے کہا کہ 30 سیکنڈ میں تو آپ کسی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ خبر جو ہے 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے سے زیادہ بڑی سے بڑی خبر
زندہ نہیں رہتی. ابھی آپ یہ خبر دیکھ کر رخصتی ہو رہے ہوتے ہیں کہ اور خبر آ جاتی ہے کہ پیرامیڈیکل اسٹاف کو پیٹا جا رہا ہے. بالکل مجاہد صاحب, لیکن یہ جو بریک نیوز ہے کہ وہ جو ابھی آپ 30 سیکنڈ کی بھی بات کر رہے تھے کہ اتنی ہونی چاہیے, لیکن اس میں جس طرح وہ جلدی میں ہوتا ہے نا, تو پھر جیسی زبان استعمال کی جاتی ہے, جس طرح کی لینگویج یوز کی جا رہی ہوتی ہے, تو اس سے بھی تو معیار پہ فرق پڑتا ہے نا. اب میں پارس اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ جو آپ جہاں بیٹھی ہیں اس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں, جہاں میں بیٹھا ہوں میرے جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں, وہ کیونکہ اس پس منظر سے نہیں آئے, یعنی پرنٹ میڈیا سے, نہ وہ اس میڈیا کے رموز سے واقف ہیں کہ خبر کے کتنے خطرناک مضمرات نکلتے ہیں, نہ کوئی ہم ذہنی امراض بڑھ رہے ہیں, سائیکیٹرسٹ کہہ رہے ہیں, اور اس میں جب کیونکہ ہم خود ذمہ دار ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کیوں کسی پہ تنقید کروں. ٹھیک ہے. اچھا مجاہد صاحب, ٹائم بھی ختم ہونے لگا ہے پروگرام کا. میں ایک اہم ایشو تھا بریکنگ نیوز پہ تو ہم نے بات کی, میں اس کے حوالے سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی رائے لینا چاہوں گی. 2009 سے ڈومیسٹک وائلنس کا بل جو ہے وہ پیش کیا ہوا ہے, اب پھر اس پر بحث ہوئی ہے, لیکن کوئی پروگریس نہیں ہے, کوئی رزلٹ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور بلکہ جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے مختلف اختلافات اس میں سامنے آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ شریعت کے متصادم ہے, کوئی کہہ رہا ہے آئین کے متصادم ہے, پھر کسی کی قبائلی روایات جو ہیں وہ اس سے ٹکرا رہی ہیں. کیا خیال ہے مجاہد صاحب, یہ بل پاس کبھی ہوگا بھی کہ نہیں؟ خواتین کو پروٹیکشن ملے گی یا دینا ہی نہیں چاہتے یہ سیاستدان؟ پارس, اگر یہ بل پاس بھی ہو جائے تب بھی آپ کو خواتین کو پروٹیکشن نہیں ملے گا, کیونکہ معاملہ سوسائٹی کا ہے, اس کے رویے کا ہے, اس کی سوچ کا ہے, اور پھر ایک فیوڈل ٹرائبل سوسائٹی کا ہے. آپ لوگوں نے بڑا جشن منایا, بڑی تقاریب ہوئیں, بڑے آپ نے وہ دیے, تمغے دیے اور استقبال کیا جن کو آسکر ایوارڈ ملا تھا, یعنی یہ جو برننگ وومن کا. مجھے علم ہے کہ کچھ لوگوں نے اس دن جب یہ فاقرہ کا واقعہ ہوا تو ان صاحبہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی, تو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس اس وقت نہیں ہے کہ یہ جو میں اس پر فوری طور پر رد عمل کا اظہار کروں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے بل پاس ہو جائیں, اس طرح کے یہ جو کوئی اگر ڈاکومنٹری ہو جائے اور آپ ایک دوسرے کو تحسین پیش کریں کہ ہم نے کوئی بڑا قرار نامہ انجام دیا ہے, بلوں سے, آرڈینوں سے, دستاویز سے, قانون سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ سوسائٹی میں اجتماعی طور پر حکومت تبدیل نہیں ہوگی اور ہم نہیں تبدیل ہوں گے. پارس, بہت شکریہ آپ کا مجاہد بریک, آپ سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. شاید اچھی خبریں ہم سے روٹ گئی ہیں, ابھی تک کوئی اچھی خبر نہیں ملی. حقیقت اور امید کی جنگ جاری ہے. جی ہاں, سیاچن میں حقیقت اور امید کی جنگ جاری ہے, اور امید ہارتی جا رہی ہے. ہر گزرتے وقت کے ساتھ زندگی ہارتی جا رہی ہے, امید دم توڑتی جا رہی ہے. سیاچن برف کا دوزخ ہے. گرمیوں میں اس کا درجہ حرارت -32 اور سردیوں میں -50 تک چلا جاتا ہے. یہاں پر زندگی نے کبھی سر نہیں اٹھایا, نہ ہی گھاس کے پتے نے جنم لیا, کسی پرندے نے پر تک نہیں مارا. اس سیاچن میں ہفتہ 7 اپریل کی صبح 1 کلومیٹر چوڑے اور 80 فٹ موٹا برفانی تودا پاکستانی فوج کے کیمپ پر جا گرا اور 139 جوانوں کے اس کیمپ کو برف کے قبرستان میں تبدیل کر دیا. یہ نقصان پاکستان کی فوجی تاریخ کا سب سے بڑا اور غیر فوجی نقصان ہے. اسی برف سے دبے کیمپ میں میجر ذکاء الحق بھی ہیں. میجر ذکاء الحق نے اپنے فیس بک پیج پر لکھا ہے, امید ایک اچھی چیز ہے, شاید بہترین چیز, اور اچھی چیز کبھی نہیں مرتی, لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی تک کوئی اچھی خبر نہیں ملی. پارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.